الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستوں الحمدللہ حسب عادت حسب روایت سلا والی شہر میں آپ حضرات کی زیارت کرنے کا مختلف اوقات میں موقع مل جاتا ہے اور یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے جب بھی آپ کی اور ہماری ملاقات ہوئی تو اللہ کا دین ہی ذریعہ بنا دعوت و تبلیغ ہی ذریعہ بنی اس کے علاوہ نہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا نہ میرے پاس وقت نکلا میں آپ حضرات سے آؤں اور آپ حضرات کی بیٹھک میں آپ کی گھر میں چائے پی کے جاؤں تو آپ نے بھی کبھی ضروری نہیں سمجھا شادی بیاہ میں سارے چپکے کر لیتے ہو موت میت میں مجھے فون کرتے ہو ابا جی مر گئے آ جاؤ میں کیا کروں گا آگے وہاں جب 4 بیٹے 5 بیٹیاں نہیں کچھ کر سکی تو میں وہاں کیا کروں آگے روٹی کھا کے چلا جاؤں اور کیا کروں گا پھر میں تو یہ مذاق کے اندر جو میں نے بات کی احساس بھی دلایا جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اتنا خرچہ کرتے ہو اتنی دور دراز سے بلاتے میں تو اپنی ذہن کی بات آپ حضرات کے سامنے رد کر رہا ہوں دوسروں سے مجھے کوئی واسطہ نہیں بھائی پھر ڈیمانڈیں پوچھتی ہو کیا کھاؤ گے کیا پیو گے ہمیں تو شرم آتی ہے جس گھر کے اندر جنازے اٹھے ہوں ہم اس گھر کے اندر اپنی مرضی کی کالی مرچوں کی سالن پکواتے پھریں
اور ناراض نہ ہونا، آپ بھی ایسے ویسے موقع پہ پھنستے نہیں، مرغی اسی موقع پہ چھری کے نیچے آتی ہے۔ ہاں ہاں، جیسے مرضی چین لو، جیسے مرضی پھاڑ لو، حلال کر کے کھا لو یا مردار کر کے کھا لو، پھنسو گے تم اسی موقع کے اوپر۔ شادی بیاہ میں مولوی جمیل صاحب کہاں تم پھنسو بھائی، نکاح کے بعد کہتے ہو حضرت جی شادی میں رسم میں آپ سے روٹی نہیں کھائی جائے گی، مسجد میں پہنچ جاؤ انشاءاللہ تعالی، سب کچھ آپ کے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ کرسیاں آ رہی ہیں، ٹینٹ آ رہا ہے، خالی دیگیں آ رہی ہیں، ہاں جی برتن آ رہے ہیں، پھر سال کے بعد آواز آئے گی حضرت اب کاکا بھی آ گیا، آ کے اذان دے دو آپ الحمدللہ۔ اور یہ لو 100 روپیہ، 50 روپیہ پچھلی روٹی کے، 50 روپیہ اگلی روٹی کے، چلو موج کرو۔ ہمارا کام یہ ہے بھائی، تمہارے ساتھ تو پتہ نہیں کیا برتاؤ ہوگا، ویسے ریشو یہی چل رہا ہے ہمیں۔ پھر ہم نے بھی تمہیں اذان نے پٹھی سنانا شروع کر دی، فکر نہ کرو، ہمیں پتہ نہیں انہوں نے کون سی پڑھنی۔ یہ بھی بات مذاق میں ایک طریقے کا احساس دلایا گیا، پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کی کمی کوئی نہیں۔ ہالینڈ جیسا ملک جہاں میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، وہاں بھی 15-20% مسلمان ہیں، لیکن میرے عزیزوں مسلمان ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں گائے کا پیشاب پیا جا رہا ہے وہاں بھی مسلمان موجود ہے۔ مسلمان پاکستان میں تو کیا ہی کہنے انبار لگے پڑے ہیں، مسلمان تو موجود ہے لیکن کسی مسلمان میں اسلام موجود کوئی نہیں میرے۔ کھاتے خالی ہیں سب کے، جب چاہا دین کو کھڑا کر لیا، جب چاہا بٹھا لیا، جب چاہا لٹا لیا، جب چاہا اس کے پیچھے چلنے لگ گئے، جب چاہا اس کے آگے چلنے لگ گئے، اور نتیجہ پتہ کیا نکلا؟ اللہ، جنازے والی چرپائی پہ جا رہے، پھولوں کی کمی نہیں، ہار کی کمی نہیں، کفن کی قیمت کی کمی نہیں، کفن کی اعلیٰ کوالٹی کی کمی نہیں، میرے عزیزوں کلمے والی چادر کی کمی نہیں۔ المیہ تو اس بات کا ہے جنازے کو کندھا دینے والا سگا بیٹا ہے، اسے جنازہ پڑھانے کا طریقہ ہی کوئی نہیں۔ اس کل خانی کا کیا کرو گے، اس قرآن خانی کا کیا کرو گے؟ جسیلہ والی کے لوگ آ کے قرآن پڑھ کے چلے گئے، بیٹا کھڑا تماشا ہی دیکھتا رہا۔ فرشتے نے قبر میں جا کے کہا او ابا جی 4 بیٹے تھے، رشتہ دار پڑھ کے چلے گئے، محلے والے پڑھ کے چلے گئے، ریڈی والے پڑھ کے چلے گئے، دکاندار کے پڑھ کے چلے گئے، تیرے 4 بیٹوں میں سے کسی نے قل واللہ بھی کوئی نہیں پڑھی ہے۔ ٹھنڈا ہو قبر کے مرنے والا قبر کے اندر کہتا ہوگا اوہو جن کے لیے اتنا کچھ کر کے آیا، مکان ان کو دے کے آ گیا، دکان ان کو دے کے آ گیا، اپنی زندگی کی عزت و نام ان کو دے کے آ گیا، ایسی بد نصیب اولاد نکلی، ایسا بدبخت بد نصیب باپ نکلا کہ باپ کی قبر پر سنگ مرمر تو لگا کے چلے گئے، باپ کی قبر پر تختی تو کلمے والی لگا کے چلے گئے، لیکن 4 بچوں میں سے کوئی باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے قرآن سنا کے نہیں گیا ہے۔ مہینہ پہلے پیر جی نے مجھے شیلا والی میں آنے کی دعوت دی، پیر جی کو پتہ ہے کہاں پروگرام، مجھے نہیں آ کے پتہ لگتا ہے فلاں فلاں جگہ پروگرام ہے، لیکن اتنا بھی نکمہ میں کوئی نہیں، اتنا بے وقوف میں کوئی نہیں کہ میں گاڑی میں پیٹرول کے پیسے نہ لے کے آؤں، اپنے ساتھ پانی کی بوتل نہ لے کے آؤں، دوائیاں اپنی ساتھ لے کے نہ آؤں، جتنا سامان ساتھ لے کے آیا اتنا ساتھ لے کے بھی جایا کرتا ہوں، کیا پتہ راستے میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی جمیل صاحب اللہ جل شانہ کی قسم ہے آپ کے پاس دنیا کا نور کوئی نہیں لیکن اندر کا نور موجود ہے۔ میرے عزیزوں آپ بھی مجھے کہو گے مولوی صاحب بڑی عقل مندی والی بات کرتا ہے، ہمارے بڑے جب گھر سے نکلا کرتے تھے واپسی کا کرایہ جیب میں ڈال کے لے کے جایا کرتے تھے، یقین جانو کوئی یہاں سے لاہور جائے گا، فیصل آباد جائے گا، کوئی کپڑے کا تاجر جائے گا، کوئی جوتیوں کا تاجر جائے گا، کوئی میرے عزیزوں یہ آرٹیفیشل چیزیں لے کے جائے گا، یہ لکڑی کی بنائی ہوئی چیزیں لے کے دور دراز تک جائے گا، اتنا بھی عقل کوئی نہیں اپنے ہوٹل کا انتظام کرنے کے نہ جائے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کر کے نہ جائے۔ مجھے سارے مسافر عقل مند نظر آئے، قبر میں جانے والا مسافر مجھے بے وقوف نظر آیا ہے۔
مولوی صاحب میرا ابا تو پروفیسر تھا، میرا ابا تو چانسلر تھا، میرا ابا تو علاقے کا ناظم تھا، میرا ابا تو علاقے کا چیئرمین تھا، بڑے بڑے لوگ مشورے کے لیے آیا کرتے تھے، مفید مشورہ دیا کرتا تھا، لوگ کہتے تھے حجی کی بیٹھک میں چلو، شیخ صاحب کے پاس چلو، ملک صاحب کے پاس چلو، کھوکر صاحب کے پاس چلو، وہاں سے مفید مشورہ ملے گا، لیکن ساری دنیا کو عقل والے مشورے دیتا نا، خود بے وقوفی کا کام کر کے چلا گیا۔ مرنے کے بعد میرے عزیزوں قبر میں جاتے کفن تو لے گیا، مرنے کے بعد قبر میں جو چیز کام آنی چاہیے تھی وہ قبر کے اوپر لکھوا کے چلا گیا۔ چاروں کل میری قبر کے کتبے پہ لکھ دو، سورہ یاسین قبر کے اوپر لکھ دو، یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم قبر کے اندر لکھ دو۔ خدا کی قسم فرشتے سوال کرنے سے پہلے کہہ رہے ہیں اس نکمے بے وقوف سے کیا سوال کریں، قبر کا سامان تو سارا اوپر ہی چھوڑ کے آ گیا ہے۔ میرے جیسا کوئی آئے گا وہ اس کتبے کو آ کے پڑھے گا، وہ قل اللہ کو دیکھے گا، قل اللہ پڑھے گا، پتہ نہیں کون ہوگا جو پڑھے گا، یہ پڑھے گا ثواب باپ کو ملے گا، جس نے لکھوایا سال ہو گئے باپ کی قبر پہ کتبہ لگا کے گیا، دوبارہ پھیرا مارنے کے لیے ہے کوئی نہیں۔ بہت ہی میرا ایک پیارا دوست ہے، بچپن کا جگری یار ہے، لنگوٹیا ہے، ایک دن کندھے پر سر رکھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا یار بتا میرے گھر میں خیر کیسے آئے گی، میرے گھر کے اندر برکت کیسے آئے گی، خدا کی رحمتیں کیسے برسیں گی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کل پرسوں 2 دن پہلے میں قبرستان گیا تھا، دھکے کھا کے آ گیا، 10 سال ہو گئے باپ کو مرے ہوئے، مجھے باپ کی قبر کا پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے۔ کئیوں کو ماں باپ کی قبر کا پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، کئی باوجود جاننے کے جاتے ہی کوئی نہیں۔ گھر میں بیوی موجود ہے، ہلکی سی مزاج کے خلاف بات کر دے منہ پر جتی مار کے ناراض ہو کے چلی جائے گی۔ بیٹے موجود ہیں، بوڑھا ہونے کی دیر ہے، تجھے تیری اوقات یاد دلائیں گے۔ بیٹی کو جہیز میں ایک چیز نہ دے، خدا کی قسم کہے گی میرے باپ نے میرے لیے کچھ نہ کیا۔ ہر ایک کے منہ سے تمہیں گلے کی بو آئے گی، لیکن دنیا کے اندر دھرتی ہے، خدا کی رحمتیں ہیں، اللہ کا نور ہے۔ ماں اور باپ خدا کی قسم جیسا مرضی سلوک کر لے، گھر میں رلائے گا، باہر جا کے ہنس کے دکھائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے میرے بچے دی، اللہ ایسی اولادیں سب کو عطا فرمائے۔ یقین جان زندوں میں تجھے گھر میں کوئی انتظار نہیں کرتا، مرنے والوں میں قبرستان میں روزانہ تیرا انتظار ہوتا ہے۔ ساتھ والی قبر کے اندر قرآن پاک کا ثواب چلا گیا، بیٹے نے کوئی نیک کام کیا ثواب چلا گیا، مسجد کے اندر کوئی کام کرا دیا، مدرسے کی دیوار کھڑی کرا دی، راستے کے اندر کسی گلی کے کسی کھمبے پر میرے عزیزوں بلب فیوز تھا، وہاں بلب تبدیل کر کے لوگوں کے لیے روشنی کا انتظام کر دیا۔ دائیں بائیں والی قبروں کے اندر میرے عزیزوں پے در پے ثواب آ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قبر والے کیا تیرے پیچھے رونے والا کوئی نہیں، کیا تیرے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی نہیں؟ ٹھنڈا ہو قبر کے کہتا ہاں 4 بچے 5 بچیاں ہیں اور ایک میری بیوی ہے۔ اے اللہ اکبر، میں صبح سے لے کر رات تک بازار میں کھڑا ہو کے انہیں یاد کیا کرتا تھا، لیکن آئے میری مصیبت، سال ہو گیا ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی یاد کرنے والا نہیں آیا ہے۔ ایسا کام کر کے چلے جاؤ جیسے افضل شاہ صاحب نے کر دیا۔ میرے عزیزوں زندگی کہاں گزری، کہاں تھے، اللہ جل شانہ نے قبول کر کے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیزوں اس فروخ کے اعظم میں 5 بچے قرآن کے حافظ بن گئے۔ یقین جانو اتنا بڑا اعزاز ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ایک قبر کے اندر ایک مائی کو عذاب دے کے ستایا جا رہا تھا، آگ جلی ہوئی تھی، آگ کی لپٹوں میں چاروں طرف سے لپٹی پڑی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام توبہ توبہ کرتے وہاں سے گزر کے چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا باغ جنت کا باغ بن قبر جنت کا باغ بنی پڑی ہے، اماں جان ریشمی لباس پہن کے لیٹی ہوئی ہے، ہر طرف جنت کی خوشبو کے حلے آ رہے ہیں، سارا قبرستان معطر ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کے دربار میں درخواست کر دی، الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے، ادھر گیا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، ادھر آیا ہوں تو جنت کا باغ بنا پڑا ہے۔ جب ملا
عیسیٰ اس بڑھیا کے پوتے نے آج پہلی مرتبہ اپنی توتلی زبان سے کہا سم اللہ، آج اس نے اللہ کا نام لیا اور نام لے کر میری طرف یوں کر کے دیکھا، میری غیرت کو جلال آ گیا۔ میں نے کہا اس کی نسل میں لوگ میرا نام لے، میں ان کی نسل میں عذاب دوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں گناہ تو ہے ہی بری چیز، مفہوم عرض کر رہا ہوں، گناہ تو ہے ہی بدکاری بری چیز ہے، لیکن کوشش کرو جب اماں قبرستان پہنچ جائے، جب ابو جان قبرستان پہنچ جائے، خبردار خبردار اس وقت گناہ نہ کیا کرو۔ ماں باپ کے سامنے سگریٹ پیو شرم آتی ہے، ابا سامنے سے آ جاوے، اماں سامنے سے آ جاوے، سگریٹ ہاتھوں میں لے کے دبوچ دے گا، بے شک تیرا ہاتھ جل جاوے برداشت کرے گا۔ خبردار خبردار ماں باپ مر جائیں گناہ نہ چھپ کے کیا کر، نہ ظاہر کیا کر، ادھر تو گناہ کرتا ہے فرشتے تیری تصویر کھینچ کے قبر میں تیرے ماں باپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کام کر رہی ہے تیری اولاد، شاباش ہے، ایسی اولاد چھوڑ کے آیا تھا۔ آج کے دن کے لیے جوان کیا تھا اپنے بچوں کو۔ عرض کی گئی علی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کے یاروں، نبی کے وفاداروں، قرآن کی تفسیر کرنے والے، بتاؤ بے حیا آدمی کون ہے؟ وہ کام جو لوگوں کے سامنے کرنے کا نہیں، لوگوں کے سامنے کرے گا، لوگ کہیں گے بے حیا ہے، شرم نہیں آتی۔ فرمایا لوگوں اس فتنے والے زمانے سے پہلے پہلے خدا سے موت مانگ لینا، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے مر کے قبروں کے اندر چلے جانا۔ ایک وقت آئے گا، سامنے درخت ہوگا، درخت کے سامنے اللہ اکبر قرآن کی، نبی کی، اللہ کے دین کی مخالفت ہو رہی ہوگی، منہ کالا کر رہے ہوں گے، زنا کا ارتکاب ہو رہا ہوگا، لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا، لوگ چلنے پھرنے والے دیکھ کے چلے جائیں گے، ان میں سے کوئی ایک یوں نہیں کہے گا یار درخت کی اوٹ میں ہو کے منہ کالا کر لے۔ اتنی برائی کو روکنے والے میں ہمت نہیں ہوگی میرے عزیزو۔ اور یہ وقت میرے عزیزو آ گیا، لوگ کہتے ہیں میں گناہ کر رہا ہوں، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، چل تو اپنا کام کر، آ گیا نا وقت یہ۔ بیٹا اپنی اماں جان کو کہہ رہا اماں آج تو ابے نے میرے سامنے بول لیا، کل میں ایسا جواب دوں گا اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ پھر میرے عزیزو راتوں کو سونا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو، کیا پتا صبح کے وقت سورج نہ نکلے، خدا کے عذاب کا کوڑا برس جائے۔